إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری اڑائے قمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزیں فغاں میری میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا میں وہ گل ہوں کہ ہر گل کی خزاں گویا خزاں میری معزز علماء کرام جلسے میں آئے ہوئے نوجوان بزرگوں عزیز ساتھیوں پردے کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی خواتین اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب کے بڑے واجب الاحترام جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طریقے سے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے رفیق مکرم جناب حضرت مولانا مفتی محمد سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے بھائیوں چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور اس رب کریم کا ہمارے اوپر بڑا احسان کہ اس خالق و مالک نے اس پالنہار نے ہمیں قرآن کی محبت میں مدرسے کی محبت میں یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے میرے بھائیوں میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں چھانٹ کر اللہ نے انسان بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ فرمایا کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور پھر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمائی قرآن کریم جیسی کتاب ہمیں دی
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا یہ فرمائی کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا. بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا دی. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی, اللہ نے زبان دی, اللہ نے ہمارے ہاتھ پیروں کو صحیح سالم بنایا. بے شمار نعمتوں کے دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یہاں تک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو, میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے پر آ جاؤ, اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے پر آ جاؤ تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے, میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے. یہ قرآن کریم ہمارے لیے دیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اے میرے بندو, اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے, اگر تم میرے رسول کی سنتوں پر چلو گے, اگر تم میرے رسول کی اتباع کر کر اپنی زندگی کو گزارو گے, اگر تم میرے قرآن کریم کو جو میں نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے, جو میں نے ان پر نازل کیا ہے, اگر تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے, اگر تم میرے رسول کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے, میرے نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا, میری سنتوں کو, میرے قرآن کو جو اللہ نے مجھ پر اتارا ہے. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی حکومت, دنیا کی کوئی طاقت تمام کی تمام جمع ہو کر اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور تمہیں گمراہ کرنا چاہے, اگر تمہارے پاس میری سنت ہوگی, اگر تمہارے پاس میرا اللہ کا قرآن ہوگا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر. اس ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون, دیکھنا اب یہ ہے کہ لب کھولے گا کون. حق بیاں کرنا ضروری ہے بہت, میں بھی چپ بیٹھا تو پھر بولے گا کون. نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی ابھی. نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں, اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا, اگر پوری دنیا پر دائرانہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں اور مسلمان اپنی پریشانیوں کے ترانے گنگناتا ہے کہ میں آج پریشانی میں ہوں. میرے بھائیوں, آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا اور جس کے بارے میں میرے رسول نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے اللہ کے قرآن کو اور میری سنتوں پر چلو گے تو تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن افسوس یہی ہے کہ آج امت مسلمہ رسول کی سنتوں سے ہٹ کر, قرآن سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اسی لیے مسلمان آج پستی میں جا رہا ہے, اسی لیے مسلمان آج پریشان ہیں, اسی لیے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ میرے بھائیوں, ہم نے قرآن سے ہٹ کر, رسول کی سنت سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے کہ جو زندگی ہمیں ہماری صحیح نہیں گزر رہی ہے. لیکن یاد رکھو, کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عرش کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور اللہ پوچھے گا اے میرے نبی کی امتو, میں نے اپنے نبی کے اوپر اپنے قرآن کو اتارا تھا, بتاؤ تم نے اس قرآن کے اوپر کیا عمل
دیا, بتاؤ تم نے قرآن کے مطابق کیا زندگی گزاری. آج مسلمان کا فریضہ یہی ہے کہ آج مسلمان ہر طرح کی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لیکن قرآن کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا, قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا, قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اس لیے مسلمان پریشان ہیں. آج میں اس اسٹیج سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر مسلمانوں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہو, ارے ہم تو وہ قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن آج مسلمان اتنا غفلت میں سو چکا ہے, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, حاکم سے محکوم بن چکا ہے. اللہ نے حاکم بنا کر اتارا تھا, آج یہ محکوم بن چکا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, اسی لیے ہم اپنے قرآن کو مضبوط کریں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. یہ مدارس اسلامیہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج تمام باطل طاقتیں ہمارے مدارس اسلامیہ کو مٹا دینا چاہتے ہیں, ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ اور مساجد محفوظ ہے, مسلمانوں کا وجود باقی ہے. جس دن ہندوستان کے اندر سے مدارس اسلامیہ اور مساجد کو ختم کر دیا گیا, مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.